اچھا ول پاور کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ ہم کس طرح چیک کریں گے کسی کی ول پاور؟ ارادے کی طاقت. کوئی فیصلہ کرتا ہے اور فیصلے پہ ڈٹ جاتا ہے, اس کی مستقل مزاجی کتنی ہے. اور جی انیشیٹ سے پتہ لگ جاتا ہے کہ آغاز کر دیا ول پاور. اور ول پاور کیسے پتہ لگے گا؟ امپلیمنٹیشن پہ, ایکشن سے. تاریخ اسلام ہے, تحریک پاکستان ہے, یا بنی نوع انسان کی 10,000 سالہ ریکارڈڈ ہسٹری ہے. آپ کو سب بڑے نام ول پاور کی کہانیاں ملیں گی, اور ایسی ایسی ول پاور کی کہانی ہے. مائیکل اینجلو سم ٹائم ایسا ہوتا تھا, مجسمہ بنا کے جب فری ہوتا تھا تو مورخ لکھتے ہیں کہ وہ اپنے پاؤں سے جوتا اتارتا تھا, پاؤں کی کھال اتر جاتی تھی. اس کو خبر ہی نہیں ہوتی تھی کہ کتنے دن تک وہ مجسمہ بناتا رہا اور کتنا ڈوب کے بناتا رہا. کیا ول پاور ہو, کیا اس میں بھوک نہیں لگی ہوگی, کیا پیاس نہیں لگتی ہوگی, کیا پرابلمز نہیں ہوگی. روزہ ایک ول پاور ہے, آپ کو پتہ ہے روزہ ایکچولی ول پاور ہی بڑھاتا ہے. آپ کو اس سے بھی زیادہ آسان کر دوں, آپ نئے ایک ونڈو ذرا اوپن کرنے لگے ہیں, آپ کی ساری عبادات وہ ول پاور کے لیے. اس کا ایک پروڈکٹ, ایک مقصد تو عبادات کا بندگی ہے, لیکن عبادت کا ایک نتیجہ کیا ہے؟ ول پاور. ہر عبادت کا ایک ثمر ہے. روزے کا ثمر ہے ول پاور. نماز ایک آپ کو بے حیائی سے روک رہی ہے, آپ کی ول پاور کو مضبوط کر رہی ہے, آپ کے ارادے مضبوط ہو رہے ہیں. آپ کامن پریکٹس دیکھیں گے, لوگ عبادت میں بہت زیادہ آگے ہیں لیکن معاملات میں آگے نہیں ہیں. آپ کو ایسے بیش بہا لوگ ملیں گے جو عبادتوں میں ان کی عبادت رش کی نگاہ سے دیکھی جائے گی, کتنا عبادت گزار انسان, لیکن جب آپ کا ان کے ساتھ معاملہ پڑے گا, واسطہ پڑے گا, آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے, یار یہ اتنا لالچی انسان ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ عبادت وہ ول پاور نہیں پیدا کر رہی جو دین کا کیا تھا جی, ایسنس تھا. اپنی خواہش کو چھوڑ دینا ول پاور ہے, کیونکہ تمنا تھی نا, وہ تمنا پیدا ہوئی اور آپ نے چھوڑ دی. اگر آپ اپنی ول پاور کو نہیں چھوڑ سکتے, آپ ذرا نوٹ کر لیجیے گا ایک لمحے کے لیے, اس سارے کو جو میں نے دین سے جوڑا ہے ایک لمحہ یہاں چھوڑ دیجیے اور آ جائیے ساری ماڈرن لٹریچر سیلف ہیلپ کا, پرسنل ڈیولپمنٹ کا. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جی ول پاور کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے. ارادے باندھتا ہوں, سوچتا ہوں, توڑ دیتا ہوں, ہے نا جی اس طرح کا شعر. کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ویسا نہ ہو جائے, شعر ہے نا جی. آپ کو ڈھیر لوگوں کا ملے گا جو ارادہ کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں, سوچتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں, وعدہ کرتے ہیں پورا نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اندر ول پاور نہیں ہے. ول پاور کیوں نہیں ہے؟ ول پاور کا ایک بہت بڑا سورس آپ کا دین ہے. یعنی یہ سوال کتنا زیادہ پوچھا جاتا ہے ڈسکو, سر جی ول پاور کیسے بڑھائیں. ریلی میرے فیس بک کتنی بار پوچھا جا رہا ہوتا ہے, کوشچنز میں, واٹس ایپ پہ آتا ہے, سر ول پاور کیسے بڑھائیں. سر اگر آپ عبادت کے مغز کو سمجھتے ہوئے, روح کو سمجھتے ہوئے عبادت کر رہے ہیں تو پھر لکھ لیجئے گا آپ میں ول پاور پیدا ہو جائے گی. ول پاور پیدا ہی تب ہوتی ہے جب آپ دل سے نماز پڑھے ہوتے ہیں. ول پاور پیدا ہی تب ہوتی ہے جب آپ سیکریفائز کرتے ہیں. ول پاور پیدا ہی تب ہوتی ہے جب اپنی پسند کی چیز کو کسی کو دے دیتے ہیں. ول پاور پیدا ہی تب ہوتی ہے جب آپ قربانی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. سو میری آپ سب سے درخواست ہے, اس ول پاور کو پیدا کیجئے دونوں چیزوں سے, اپنے معاملات کے ذریعے بھی, اپنی عبادات کے ذریعے بھی. جتنا زیادہ آپ پابند ہیں اپنی عبادت, سیکریفائز, قربانی, معاملات, چیزیں, اتنی زیادہ آپ میں ول پاور. اور یہی ول پاور جو کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ عبادت کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے. اسی ول پاور کو آپ استعمال کریں گے لائف میں. پھر ہم سمجھتے ہیں ول پاور کے لیے جم جوائن کرنا پڑنا. نہیں, جم نہیں جوائن کرنا پڑنا. ایک بڑا اچھا جملہ کہ لوگ میرے لیے سان ہے. سان اس پتھر کو کہتے ہیں جس پہ تلوار یا چھری تیز ہوتی ہے. حالات, سنیے گا جملہ یہاں سے کر لیتے ہیں, حالات, واقعات اور آنے والے مشکل لوگ, یہ آپ کی زندگی کے کیا ہوتے ہیں؟ سان ہوتے ہیں. یہ رگڑا لگا کے آپ کو پالش کرتے ہیں. سان کے بغیر تلوار تیز نہیں ہو سکتی. اس کی جو شارپنس ہے وہ کس سے آ رہی ہے؟ وہ سان سے آ رہی ہے. تو اگر وہ سان ہی نہیں ہے, اور ایک بات یاد رکھیے گا, قدرت سچویشنز بنا کے آپ کو تیار کرتی ہے. کیا بولا؟ مختلف سچویشنز, حالات, وہ پوری لیبارٹری ہوتی ہے اس وقت, پوری کی پوری آپ پہ وہ کہہ لیجئے سر وہ کیا ہوتا ہے, منیچر آرٹ, بریک بریک سے کام ہو رہے ہوتے ہیں آپ سچویشنز کے ذریعے. اور پھر کسی اور اگلی سچویشن میں سمجھ آتا ہے کہ دراصل قدرت مجھے یہاں سے تیار کر رہی تھی, اور یہاں سے تیار کر کے قدرت نے یہاں لانا تھا, اس کی تیاری پیچھے پڑی ہوئی تھی. سو میری گزارش آپ سے یہ ہے, اس ول پاور کو بڑھانے کے لیے آپ اب یہ دیکھیں, یہ جو میں نے ڈائمینشن آپ کو بتائی ہے یہ دین ہے. میری تو سمجھیے, مجھے سمجھ ہے نا سر,
سمجھ کی لیئرز ہوتی ہیں۔ عبادت کے ساتھ ایک ورڈ آتا ہے خشوع و خضوع۔ اچھا خشوع و خضوع کا مطلب ہے پریپریشن، اپنے آپ کو پورے کا پورا اس میں ڈال دینا، ایک ایز گرانٹیڈ یا کیجول سا لینا نہیں، منع فرمایا۔ عبادت آپ کی وہ ہے جو خشوع و خضوع سے، پوری تیاری سے، وضو کا پورا اہتمام کر کے وضو آپ نے کیا، نماز کو باقاعدہ سنجیدہ لے کے آپ نے نماز کو پڑھا، عبادت آپ نے کی۔ میں اکثر آپ کو یہ پرانے لیکچرز نکالیں تو میں نے یہ بھی سکھایا کہ تحفہ بھی بڑے اچھے انداز سے دینا چاہیے۔ میں تسی کسی کو تاڑے دان دے گے نا چلو میں سیب بھیجنا کتنا بہتر انداز ہے۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کسی چیز کو پریپریشن سے، تیاری سے، خشوع و خضوع سے آپ کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ زیادہ ہے۔ جتنا خشوع و خضوع ہوگا پھر ول پاور اتنی زیادہ ہوگی۔ خشوع و خضوع بھی ول پاور کو پیدا کرتا ہے۔ ناپسندیدہ انسان سے پیار کرو، اس کا کردار بدل جائے گا۔ واصف علی واصف، یہ بھی ول پاور کا امتحان ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس سے نفرت کرنے لگ پڑتے ہیں، جب نفرت کرتے ہیں تو وہ اور دل سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کے تابع نہیں ہیں۔ نفس کے تابع کیا ہوگا؟ کہنا جھنجدہ منہ ہے اونجدی چانڈ، کامن ہے نا جی۔ آپ نے کبھی غور کیا وہ جملے کہاں سے بنے ہوئے ہیں؟ یہ ہے نفس کی تابع داری۔ اندر سے دل کا کہہ رہا ہے گولی مار دو، اندر سے دل کہہ رہا ہے میں اڑا کے رکھ دوں اس کو، لیکن آپ نے نفس کو چھوڑا، اپنی ول پاور اور اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے اس کے ساتھ اچھا بیہیو کیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ تب آپ کریں گے جب آپ میں کیا ہوگی جی، اس اندر سے اٹھنے والی تمنا کو ذبح کرنے کی طاقت ہوگی تو ول پاور ہے، اور اگر وہ طاقت نہیں ہے تو پھر آپ جو قربانی ہے وہ بھی اثار کے ساتھ ہے تھوڑی سی۔ کیا ورڈ ہے جی؟ اثار۔ اثار کا مطلب یہ ہے کہ اپنا حق بن رہا ہو لیکن چھوڑ دیں، حق اپنا بن رہا ہے آپ نے چھوڑ دیا، اثار کر دی۔ ٹھیک ہے جی، اثار کیا آپ نے، تو اثار بھی آپ کے ول پاور کو بڑھاتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، کئی عبادات ایسی ہیں ساری اس کے ساتھ جڑیں گی جا کے، یعنی الٹیمیٹ جو ول پاور ہے اس کا گہرا تعلق آپ کی عبادات کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی، حق چھوڑ دینا، اثار، قربانی، بد اخلاق کے ساتھ اچھا اخلاق کرنا، درگزر، معافی، چھوڑ دینا۔ ٹھیک ہے جی، یہ سب چیزیں کیا ہیں جی؟ بدلہ نہ لینا ول پاور بڑھاتی ہیں، کیونکہ ول پاور کیا ہے؟ آپ کے اندر تمنا کچھ اور ہے، آپ اس تمنا کے سامنے کھڑے ہو۔ اب ذرا جملہ سنیے گا، تاریخی جملہ جو آپ نے بہت پرانا سنا ہوا ہے، اس کو کئی لوگوں سے بڑے ناموں سے منسوب کیا جاتا ہے، میں جملہ کوٹ کر دیتا ہوں۔ بہادر وہ ہے جو اپنے غصے کو پچھاڑ دیتا ہے۔ پہلوان اصل میں کون ہے؟ ایک پہلوان ہے سامنے مقابلہ پہ کھڑا ہے، اس کو ٹا لیا۔ ایک پہلوان، اصل پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو پچھاڑ، غصے پہ قابو پا لے۔ کیوں غصے پہ قابو پانے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ ول پاور چاہیے، کیونکہ جنگ آپ کی باہر نہیں ہے، جنگ آپ کے اپنے اندر کے ساتھ۔ ول پاور اور کیا ہوتا ہے؟ کئی لوگ بچوں کو پیار نہیں کر سکتے، اتنی ایگو ہوتی ہے ان میں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو واقعہ، آپ بچوں کو پیار کر رہے تھے، کربی بدو نے کہا کہ آپ بچوں کو پیار کرتے، آپ نے کہا میں کیا کروں اگر اللہ نے تمہارے دل میں محبت نہیں ڈالی۔ ٹھیک ہے جی، یہ محبت بھی اللہ کی عطا اور انعام ہے۔ کیا بولا ہے؟ محبت اللہ کی عطا اور انعام ہے، کہ آپ کے دل میں محبت ہو اور آپ کسی سے کیا کر سکیں جی؟ آپ محبت کر سکیں، اظہار کر سکیں، آپ اپنے اس دل کے احساسات کو کوئی رنگ دے سکیں، آپ کہہ سکیں کہ جی ویری نائس، زبردست۔ کئی لوگ اپریشیٹ نہیں کر سکتے، پتہ ہے آپ کو، وہ کہتے ہیں جی اگر ہم نے اپریشیٹ کیا تو نفی ہو جائے گی ہماری کیوں نہیں کر سکتے؟ اگین اپریشیٹ وہ کرے گا جس کی ول پاور ہے، جس کو پتہ ہے کہ میرے کسی کو بڑا کہنے سے میں چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ جس کو یہ ڈاؤٹ ہے نا سر، یہ ڈاؤٹ ہے کہ میں اس کو بڑا کہوں گا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا، اصل میں وہ چھوٹا ہے، وہ اصل میں چھوٹا ہے، کیونکہ یہ یقین کہ میں اگر کسی کو مانوں گا، یار ماننا ورڈ از ایکنالجمنٹ، لکھ لیجئے، شروع کر دیں آج سے، ہر بندے کو اکنالج کریں، ہر بندے کی ایک اکنالجمنٹ ہے، لیکن اکنالج کرنے میں آپ کی جو ہے نا ول پاور چاہیے آپ کو، نفس مرتا ہے آپ کا، دراصل آپ کسی کو مان رہے ہیں، ایڈمٹ کر رہے ہیں۔ سو گزارش یہ ہے کہ یہ آپ کی ول پاور کی اتنی ڈائمینشنز ہیں، آپ کسی ڈائمینشن میں جا کے اس کو ڈسکس کریں تو آپ کہیں گے یار وہ خشوع خضوع کے ساتھ بھی جڑتی ہے، سیکریفائس سے، عبادت سے بھی جڑتی ہے، نماز سے بھی جڑتی ہے، روزے سے بھی جڑتی ہے، قربانی سے بھی جڑتی ہے، اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جی قدرت آپ کو خاص طرح کے حالات میں رکھ کے بھی تیار کرتی ہے۔